پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پرائم منسٹر کی 2 تقاریر کے بعد ملک کے اندر ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے کہ اس کے بعد کیا پرائم منسٹر آف پاکستان جو چیف ایگزیکٹو بھی ہیں, پارلیمان سپریم ہونے کے نمائندے بھی ہیں, وہ اب آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو سیک کر دیں گے یا آرمی کو کر دے گی. دنیا بھر میں خبریں یہ بن رہی ہیں, یا دونوں اسی تنخواہ کے اوپر کام کرتے رہیں گے جو اس سے پہلے. اسپیچ کی اہمیت کیا ہے؟ یہ اسپیچ ہوتی صاحب دوسری سپیچز سے کیوں اور کس طرح مختلف ہے؟ پہلے بھی تو یہ کھٹا میٹھا چلتا رہا. آپ نے پہلے طلبائی بات کی کیری لوگر کے حوالے سے, بیفور وی وینٹ انٹو دی, اس میں یہ بات کہوں گا کہ دیر آئے درست آئے. اگر کسی شخص نے اس وقت کیری لوگر کی وہ کی ہو اور آج وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس سے غلطی ہوئی تو کوئی بات نہیں. ٹھیک, فی الحال یہ مان لیتے ہیں کہ یہ موضوع نہیں پالیٹکس میں, لیکن میں اس وقت بھی کیری لوگر بل کے آپ کی پروگرام میں شامل قریشی کی بات کر رہا تھا, وہ بالواسطہ کر رہا تھا, بٹ لیونگ دیٹ اسائڈ. اچھا, کم بیک ٹو دس. اب یہ اسپیچ میں اور پرانوں اس میں بہت فرق ہے. کبھی اس قسم کی اسپیچ ہم نے پرائم منسٹر سے نہیں سنی اداروں کے خلاف اتنی تیز کہ ادارے کے اندر ادارہ ایک نیو وہ ہو رہا ہے. اس سے تو بالکل صاف یہ بو آ رہی ہے کہ کچھ کہیں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے. سمتھنگ از گوئنگ رانگ سم ویئر, کہیں پہ غلطی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی بھی مطلب ہے کہ پولیٹیکل اس میں فریجلٹی ہے بھی ہماری. دیکھیے وی آر فریجائل. ہمیں ذرا سوچ کے قدم اٹھانا چاہیے. اور یہ کہ کہنا کہ کمیٹیز کے اندر ہم اس کو لے جاتے, کمیٹیز سے آج تک کتنی ڈیسیجنز آپ کی بار آئی ہیں جس پہ ان نے کوئی وہ دیا ہو, کمیٹیز نے کوئی آج تک کمیٹیز سے کوئی فیصلہ نہیں آیا. اب پھر جانا پڑتا ہے سپریم کورٹ میں. اب میرے کوسچنز ہیں, میں آج صرف ایک بات کہوں, کئی کوسچنز میں نے ڈالے ہیں اس کے کرپشن کے حوالے سے اس میں نیشنل اسمبلی میں, لیکن سیکرٹری لیول پہ اس کو دبا دیا گیا. اور پھر میں چیختا رہا کہ بھائی وہ کوسچنز تو میرے لے آئیں فلور پہ کہ میں کم سے کم کوسچن کر سکوں. ان کو دبایا گیا. اگر اس طرح طریقہ ہوگا دبانے کا اور اس کرنے کا تو پھر سپریم کورٹ تو لوگ جائیں گے. سپریم کورٹ تو لوگ جائیں گے. ابھی چنڈی صاحب آپ نے ذکر کیا تھا کہ لوگ تجزیہ کر رہے تھے کہ حسین حقانی گلے میں پھندا. نوبڈی وانٹس دیٹ. اس ملک کے اندر اتنے غلط پھندے ڈالے جا چکے ہیں لوگوں کی گردنوں میں کہ یہ متحمل نہیں ہو سکتا ایک اور جوڈیشل مرڈر کا کسی بھی قسم کا. لیکن دوسری طرف ایکسٹریم یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ نے ایک ملزم کو, پرائم منسٹر صاحب کے اپنے بیان اور ان کے اقدامات کے پیش نظر ہم یہ بات کر رہے ہیں, اگر آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں جگہ دی ہوئی ہے, اگر وہ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے حسین حقانی صاحب, اگر ایوان صدر کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں, تو اس سے آپ کیا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ریاست کے دوسرے اداروں کو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملزم ہے, ہم نے اس سے ریزگنیشن بھی لے لیا, لیکن اصل میں ہمارا مہمان ہے. تو کنفرنٹیشن تو آپ بھی چلا رہے ہیں. مجھے سچی بتا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا وہ ایوان صدر میں رہتے ہیں حقانی صاحب. ذاتی تعلقات کی بنیاد پر مہمان بن کے رہے ہیں تو کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن میں جانتا نہیں ہوں کہ وہ وہاں رہے ہیں. انکوائری کے معاملے میں کوئی مداخلت نہیں ہے. اگر وہ ان کی سپورٹ کرتے, سرپرستی کرتے تو ان سے ریزائن نہیں لیتے. ریزائن لے کر ان کو ایک عام آدمی کی طرف سامنے لائے ہیں قانون کے. اس کمیشن نے بھی بلایا ہے, پھر بھی بلائیں گے, جائیں گے. وہ معاملہ چل رہا ہے نا, اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں. بیچ میں اچھا, یہ گیم چینجر کیا ہے؟ زرداری صاحب کی اسلام آباد میں آمد کے ساتھ ہی 2 اہم ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. ایک تو منسٹری آف دفاع کا بیان جو 16 تاریخ کا تھا, وہ دوبارہ نیوز بنتا ہے اس کے اوپر کہ جی آئی ایس آئی اور آرمی پر ہمارا کوئی آپریشنل کنٹرول نہیں ہے. یہ آپ باقاعدہ بیان جاری کرتے ہیں. پھر یہ 2 سپیچز ہوتی ہیں. پھر سپریم کورٹ میں جواب دائر کیا جاتا ہے, اس میں کہتے ہیں کہ میمو کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. تو اگر آپ اب بھی یہ کہتے ہیں اور پھر ذکر کہ جی ہم سے تنخواہیں لیتے ہیں, اور ہم ایسا نہیں کہا یار آپ طلبیاں کہ ہم سے تنخواہیں لے رہے ہیں, ہم دے رہے ہیں, ایسا نہیں کہا انہوں نے. انہوں نے کہا جو تنخواہیں لیتے ہیں, میں تنخواہ نہیں لیتا, ایسے انہوں نے کہا. یہ نہیں کہا کہ ہم دیتے ہیں, ایسا تو نہیں کہا یار. ایسا وہ کیا کہتے ہیں آپ کی اس سادگی میں کیوں نہ مر جائیں, وہ کیا اچھا what has changed؟ یہ زرداری صاحب کے آنے کے بعد یہ ٹیمپو اتنا تیز کیوں ہو گیا؟ دیکھیں میرا جو خیال ہے کہ جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجی ہے, ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ویسے بولا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کا پروگرام یہ ہے کہ ایک تو مجھے شک ہے کہ میمو کے اندر کوئی چیز ہے جس کے لیے پردہ داری ہے ساری, یہ ساری کی ساری جو ہچکچاہٹ ہے, انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ٹیک آن کرنا ہے, اور ایون اس کے کاسٹ میں ہم شہید بن جائیں. بے شک پاکستان میں مارشل لا لگ جائے اس ملک میں, جس کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, رول آف لا کی بات کرتے ہیں, دے آر لیسٹ بادرڈ اباؤٹ دس. بیکاز آج جو پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا ہے نا, یہ بالکل ریفلیکشن ہے کہ یہ تو دعوت ہے کہ آپ آ کے مارشل لا لگا لیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو بات یہ جو بار بار بات کر رہے ہیں نا کہ جی ہم نے انکوائری کی بات کی, پرائم منسٹر صاحب نے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کہہ چکے ہیں اٹس اے نان ایشو. جس طرح ہوتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹری کمیٹیز نے کبھی کوئی, میں نے کچھ بھگتی ہیں, کچھ میں نہیں بھگتی ہیں. گورنمنٹ جس کو چاہے نا, کسی بھی انکوائری کو اگر وہ نہ کلمنیٹ کروانا چاہے,
ہزاروں رکاوٹیں پیدا کر سکتی ہیں اور کرتی رہی ہیں. تو وہ پروسیجر سے معاملہ نکل گیا. اب آرمی کے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہے اس کے بعد؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. کیا آپشن ہے, کیا ہوگا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو بڑی ضروری بات ہے کہ یہ ٹریپ ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ بے شک ماشاء اللہ لگا لیں, ہم تو شہید بن کے نکل جائیں گے. یہاں پہ رسپانسبلٹی بہت بڑی جو ہے وہ تین جو سیگمنٹس ہیں نا, ایک جوڈیشری جس کے پاس اس وقت ہے یہ کیس کہ انہوں نے اب کیا کرنا ہے, بیکاز میرا خیال ہے کہ ان کو اب 100% فوری طور پہ اپنا کیس لے کے اس کو آگے چلانا چاہیے. ملٹری کو دیکھیں غصہ اس مسئلے کے اوپر جو ایک کنفرنٹیشن ہے, انہوں نے ہی ہیز ہیوملیٹڈ دا ہول آف پاکستان آرمی. انہوں نے غصہ ان دو لوگوں پہ نہیں کیا جن کو ایکسٹینشن خود دی انہوں نے. ٹھیک, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں تو 4 سال میں آپ نے ریفارمز کیوں نہیں لے کے آئے پاکستان کے اندر؟ ہم تو کہتے ہیں ریفارم. اور آپ کو یاد ہوگا, ناظرین کو بھی یاد کروا دیں, چانڈیا صاحب کو یقین یاد ہوگا کہ جب ایکسٹینشن جنرل کیانی کو دی گئی تھی تو نارمل ٹرانسمیشن پرائم منسٹر صاحب نے بریک کر کے بریکنگ نیوز کے طور پر ایکسٹینشن دی تھی. تو جس ریاست کے اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں. اور تیسرا جو اپوزیشن ہے, میاں صاحب کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, عمران خان کا امپورٹنٹ رول ہے. اس میں نہ بیٹھ جائیں کہ جو ہو آرمی آ رہی ہے آرمی آ رہی ہے. یہ تو آرمی کو بلا رہے ہیں, آپ نے کیسے اس ساری ٹرکی سچویشن کو کنفرنٹ کرنا ہے. اٹ ناؤ ڈیپینڈز آن دا اپوزیشن کی طرف آتے ہیں. آپ کے لیڈر جو تھے آج ملتان میں موجود تھے شاہ محمود قریشی کے بھائی کو منانے کے لیے. یہ بھی ایک نیا انداز ہم نے دیکھا. خیر وہ ایک اور پروگرام کا موضوع ہے کہ چیئرمین صاحب کا بھی یہ کام رہ گیا کہ فیملی جھگڑوں کو نپٹاتے رہیں. اپوزیشن کیا اس کو معلوم ہے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا آ رہی ہیں؟ نواز شریف صاحب چشتیاں کے اندر موجود جلسے کر رہے تھے. اپوزیشن کا کیا رول ہوگا ناظرین, اور کیا پرائم منسٹر صاحب نے واقعتاً ویسے الفاظ نہیں کہے جیسے ہم سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدھ حصہ ان کی سپیچ کا پارلیمان میں سے ہم نکال کے آپ کو بتاتے ہیں. اور انتہائی سینسٹیو معاملے کے اوپر اسامہ بن لادن پاکستان میں کیوں موجود تھا, اس کے اوپر بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک بیان دیا. بریک کے بعد آتے ہیں تو وہ آپ کو سنوائیں گے.